بولیں کہ تم کو جشن کی شاید نہیں خبر، مجمع دو راستہ ہے صغارو کبار کا، آتا ہے سر سنا پہ کسی تاجدار، آتا ہے سر سنا پہ کسی تاجدار، کنبہ بھی ساتھ ساتھ ہے حیران دیکھ لو، شہزادیوں کی قید کا سامان دیکھ لو، سب بیویوں کے چاک گریبان دیکھ لو، گو لٹ گئے ہیں پر ہے عجب شان دیکھ لو، سرزانوں پر شرم و حیا سے جھکائے ہیں، اس طرح کے کبھی نہیں محبوس اس طرح کے کبھی نہیں محبوس آئے، ناگاہ درد و رنج کے ساماں آیا ہوئے، نیزوں پہ فرق ہائے شہیداں آیا ہوئے، 18 آفتاب درخشاں آیا ہوئے، کرتے ہوئے تلاوت قرآن آیا ہوئے، دیوار و در بھی خم ہوئے تسلیم کے لیے، اٹھی یہ دل کو تھام کے تعظیم، اٹھی یہ دل کو تھام کے تعظیم کے، یہ حال تھا کہ صاحب ماتم نظر پڑے، آل نبی بدیدہ پرنم نظر پڑے، اونٹوں پر سب بطول کے ہمدم نظر پڑے، زنجیر پہنے عابد پرغم نظر پڑے، درجے یہ ہیں حبیب الہی کی آل کے، کانوں سے خون بہتا ہے ایک خرد سا، کانوں سے خون بہتا ہے ایک خرد سا، کہتی تھی ہاتھ اٹھا کے وہ معصوم بار بار، ہے شدت عطش سے کلیجہ میرا فگار، پانی کوئی پلا دے مجھے بحر کردگار، واجب ہے مجھ پر رحم کے ہوں سخت بے قرار، جو پیاسا مر گیا ہے میں اس کی کمائی ہوں، بے کس ہوں بے پدر ہوں فلک کی ستا، بے کس ہوں بے پدر ہوں فلک کی ستا، رحماں گیا ٹھہر گئے شامی بدسیر، لے آئی جام آب اسی دم وہ دوڑ کر، کی عرض پیجئے اسے صدقے میں آپ پر، کیجئے دعا خدا سے میرے واسطے مگر، پیش خدا ہے قدر بڑی خستہ حالوں کی، ہوتی ہے مستجاب دعا خرد سا، ہوتی ہے مستجاب دعا خرد سا، بھر لائی اشک آنکھوں میں لختے دل حسین، گویا ہوئی یہ حبیبہ بشور حسین، شوہر سفر میں جب سے ہے مجھ کو نہیں ہے چین، کیجئے یہ دعا یتیم نہ ہو میرے نور عین، وارث سے اپنے یہ جگر افگار چھوٹ نہ جائے، تم بیویوں کی طرح میرا راج، تم بیویوں کی طرح میرا راج لو، لیکن اس امر خاص میں فرمائیے دعا، یعنی کنیز حضرت زینب پہ ہے فدا، دیکھوں جمال پاک کے جگر بند مرتضیٰ، آنکھیں ملوں
خود دم مبارک پمیں صدا، شبیر کی شتاب زیارت نصیب ہو، کیجئے دعا کہ مجھ کو یہ دولت، کیجئے دعا کہ مجھ کو یہ دولت نصیب، اس ذکر سے تڑپ گئی دل بند مرتضیٰ، گویا ہوئی یہ دل میں کہ افسوس کی ہے جا، ایسا فلک نے خاک میں ہم کو ملا دیا، اپنے بھی آپ بھول گئے وا مصیبتا، زینب کو بنت شیر خدا جانتے نہیں، افسوس روشناس بھی پہچانتے، افسوس روشناس بھی پہچانتے نہیں، مشتاق ہے حسین کی یہ سوختہ جگر، کیوں کر اسے میں بھائی کی مرنے کی دوں خبر، حسرت ہے دیکھنے کی میری اس کو کس قدر، کس طرح اس سے حال کہوں اپنا سر بسر، کوک اجڑی اور پیاروں موی دل جلی ہوں میں، منہ سے نہیں نکلتا کہ بنت علی، منہ سے نہیں نکلتا کہ بنت علی، منہ سے نہیں نکلتا کہ بنت علی ہوں میں، صلوات اللہ وسلم۔ ذرا آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ تشریف لائے خبر۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ہم جناب آقا منتظر مہدی صاحب کے ممنون ہیں کہ وہ ہماری دعوت کو قبول کرے اور یہ آئے، انشاءاللہ ہم تعلیم بھری اسپیچز سے ممنون ہوں گے انشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ
مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے اور کل جمعہ ہے، تو جس کی وجہ سے دیر میں بھی شاید میلی شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہو، یا یہ کہ تھک گئے مومنین 10-12 دن مسلسل. میں یہی سوچ رہا تھا کہ 10-12 دن میں اگر تھک جائیں گے تو کیسے اسلام کا بیڑا آگے بڑھے گا. اچھا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ مسلمانوں کے اور مومنین کے خصوصاً خاص مومنین کے اوپر پانی کی بارش کا اثر نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم جب پانی کے بارش میں گھلنے کا خطرہ مومن کو ہو گیا تو تیر کی بارش میں تو آنا اس کا مشکل ہی ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. ادھر رکھیں، اس کو اٹھا لیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآل محمد. بہرحال اب اس کے بعد کیا ہے کہ جب لوگ نہیں آتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں اس بات پر پڑھیے گا اور اس بات پر پڑھیے گا، تو اب کس بات پر آدمی پڑھے، یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال خداوند عالم ہم سارے مومنین کے دلوں کو قوی تر قرار دے اور ثابت قرار دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے خود مومنین کو ثابت قرار دینے والا ہے. اور یہ مومنین کی لفظ جو استعمال کر رہے ہیں، اس کا واقعی کچھ حصہ جو ایمان کہلاتا ہے وہ ہمارے دلوں میں محکم طریقے سے ڈال دے کہ ہم مومن کہنے کے قابل ہو جائیں. ارشاد رب العزت یہ ہے کہ یہ دین و اسلام کے علاوہ اگر کسی اور مذہب اور دین کو کوئی قبول کرتا ہے تو اللہ ہرگز اس کے دین اور مذہب کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ظاہر ہے کہ ایسا انسان کہ جو اللہ کا بنایا ہوا دین ترک کرے اور اپنے نظریات اور افکار سے کوئی نیا مذہب اختراع کرے یا بشری اختراع شدہ مذہب پر عمل کرے تو یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں. عام فطریات میں سے ہے کہ عام انسان جلدی سے اپنی فکر کو نہیں چھوڑتا اور دوسرے کی فکر کو نہیں اپناتا، اپنی فکر کو دوبالا سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے. فطری طور پر ایسا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا انسان کی جس کی کوئی حیثیت نہیں، حقیقت نہیں،
اپنے فکر کو دو بالا اور اعلیٰ سمجھتا ہے تو وہ خالق عقول ہے. تو جس کا بنایا ہوا قانون دنیا کی کوئی فکر اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو وہ کیسے یہ اتھل فکر کو اپنا لے. لہذا اس نے کہا بھئی ہمارے مقابلے میں تم فکر لے کے آ رہے ہو، ہمارے مقابلے میں اپنی عقل کو برتر سمجھتے ہو تو بس تم سمجھتے ہو، ہم تو نہیں سمجھتے. اس لیے کہ ہم نے خلق کیا ہے تمہیں تو تمہاری ضروریات کے مطابق ہم نے قوانین ڈھالے ہیں. اصل یہ دین جو ہے وہ تمام تر ضرورت و حاجت کی معلومات کا نام اسلام ہے. ہر بشر کے بشریت کے ضروریات اور اقتضا جو ہیں اس کے اور جو بھی اس کی حاجت ہے دنیاوی اخروی ہر طرح کی روحانی اور جسمانی، ہر انسان کے روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. ظاہر ہے کہ روح کی بھی ضرورت ہے اور جسم کی بھی ضرورت ہے. تو آپ اپنے فکروں سے جس چیز کو معین کریں گے، جس بارے میں آپ فکر جتنا کریں گے اتنا ہی کر سکتے ہیں. جس بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جتنا اتنا ہی آپ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، فکر کرتے ہیں جس بارے میں. اور فطری طور پر انسان کسی ایک گوشے کی طرف سوچنے لگتا ہے تو دوسرے گوشے سے بالکل عاری ہو جاتا ہے، اس کو توجہ نہیں ہوتی ہے کہ اس طرف کو بھی ذہن میں رکھے اور رکھ کر کے سوچے. مگر خدا جو ہے وہ ایک گوشہ نہیں، جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر کے قانون بنا رہا ہے. تو وہ جامع تر قانون ہوگا بنسبت ان فکروں کے کہ جو اپنے سے فکر کر کے قانون ڈالتے ہیں. اور یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو جامع تر ہو اس کو اختیار کیا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ناقص ہو. تو اس طرح انسان دین و مذہب جامع اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے انسانی افکار کے مذاہب کی پابندی کر کے خود اپنے عقل کی مخالفت کرتا ہے. اور جو انسان خود اپنے عقل کی مخالفت کرے وہ انسان کو نجات کیسے مل سکتی ہے؟ عقل کا خود دشمن بیٹھا ہوا ہے جب بنا ہوا تو کیسے اسے نجات مل جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. قاعدتاً انسان کو چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنی ہی عقل کے مطابق رفتار کرے. عقل تو یہی کہتی ہے کہ ہر وہ چیز جو اعلیٰ تر ہو، بہتر ہو، ہمہ جہت ہر طریقے سے تمام دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ تر ہو، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور میں نے ایک جملے میں آپ کے سامنے یہ طے کیا کہ اللہ کا مذہب بنایا ہوا ہر گوش و کنار فکر جو آپ تصور کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے وہ سب اللہ نے سمیٹ لیا ہے. تو وہ بہرحال ساری دنیا کے اختراع شدہ مذہب سے اعلیٰ تر ہے. اور کوئی اسے ترک کر کے ادنا تر کو لے تو وہ اپنی ہی عقل کا مخالف ہے اور اپنی ہی وہ خود بخود تمام تر زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اسی کو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے. قبول نہ کرنے کے معنی اللہ کا یہ ہے کہ یعنی عقل کے خلاف رفتار کر رہا ہے. خود کی بھی عقل کے سامنے رکھیں تو شاید قبول نہ کرے تو چاہے کہ میں خالق عقل کیوں اس کی بات کو قبول کروں. لہٰذا وہ نقصان دہ
انسان کے لیے، اور انسان ایک جہت سے سوچتا ہے، ایک طرف سوچتا ہے، اور یہاں ہر طرف اللہ نے رکھا ہے. بس یہاں پر مغز کو بیدار کرنے کا ذریعہ قرار دیا اللہ نے اس دین کو، انسان کے افکار کو ترقی اور بلندی دینے کا ذریعہ قرار دیا اس دین کو. اس لیے کہ اس نے اپنے اعتبار سے بنایا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو دیکھ کر کے بنایا ہے. اور آج سے لے کے جب سے یہ دین بنا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بشر کی جس کلچر میں اور جس حالت میں اور جس زمانے میں جو ضرورت پیدا ہوتی رہے گی وہ ساری ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کے بنایا. آپ سوچیں گے تو جس زمانے میں ہیں آپ اس زمانے کی ترقی شدہ دنیا میں رہ کر وہ تو نہیں سوچیں گے، اس کے بعد آنے والی ترقیوں کے موجودگی میں آپ نہیں سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں، خیال میں نہیں، فکر میں نہیں، ہوش میں نہیں، حواس میں نہیں. گزشتہ کا یہ عالم ہے کہ اتنا مطالعہ ہی نہیں کہ آپ گزشتہ کا جو کچھ بھی سنے ہوئے ہیں، جو بھی تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں اور جو مقام تحریر میں آ گیا ہے اور آپ اسے حاصل کر سکے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مان لیجئے آج کا انسان اگر دین کی اختراع کرنے بیٹھے تو اسے آدم سے لے کے آج تک کا ہر چیز کا اسے خیال حاصل ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسی تجربے کی روشنی میں بنا ڈالے کچھ نہ کچھ. بہرحال جو اس کو ظاہر میں مل سکا ہے، آئندہ کی خبر نہیں ہے، آئندہ کچھ جانتا نہیں ہے، لہٰذا جتنا ہی صحیح و کوشش کرے ہر جہت سے وہ ناقص ہوگا، کامل نہیں ہو سکتا. اور وہ خدا کی جو گزشتہ بھی جانتا ہے، آئندہ بھی جانتا ہے، موجودہ بھی جانتا ہے، نہ تنہا نہیں، ہر فرد کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں، اس کی زندگی کے ہر موڑ سے واقف ہے. اس کے خیالات، اس کے افکارات، اس کے تمام تر زندہ رہنے کے آئندہ جو طرز و طور ہوں گے وہ بھی علم خدا میں ہے. تو وہ خدا ان تمام بشری حاجات کے مطابق اب جب کوئی قانون بنا رہا ہو کہ اس آدمی کو اگر ضرورت پڑ جائے اور اس کو اپنائے تو اس آدمی کے دل کو ٹھیس نہ لگے اور اس کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہو وہاں سے، اور جب وہ استعمال کر رہا ہو تو تیسرے کو کوئی اختلاف نہ ہو، ایسا قانون بنا ہو اور اس پر وہ چاہ رہا ہو کہ تم عمل کرو اور کوئی اسے ترک کر کے اپنے اعتبار سے چلنا چاہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے چلے گا تو اس کو جو اچھا لگے گا وہی کھینچے گا، اور جو اس کو برا لگے گا اسے چھوڑے گا، اور دوسرا جو بیٹھا ہے اس کو بھی وہی چیز اچھی لگ رہی ہے جو اس کو اچھی لگ رہی ہے. نتیجے میں ایک دوسرے سے تصادم ہوگا، اختلاف ہوگا، اور جب تصادم و اختلاف ہوگا تو فساد ہوگا، اور جب فساد ہوگا تو دنیا اپنی جگہ سے سرکنے لگے گی. اس لیے خدا نے کہا ہے کہ اگر ہمارے دین کو چھوڑ کے اپنے افکار پر جاؤ گے تو بجائے اس کے کہ فلاح پاؤ تم فساد کی طرف بڑھ جاؤ گے. لہذا لازم ہے کہ فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ اور فلاح کی طرف جاؤ. یہ دین مرکز علم ہے، اور علم انسانی شرافت کا جوہر ہے. اسی علم کے ذریعے سے انسان جو ہے انسان کہلاتا ہے، اور منبع علم دین ہے. لہذا انسان کو اگر اپنی قوت بھر انسان کو علم بھی حاصل کرنا ہے تو یہی دین رہنمائی کرتا ہے. کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، پہنچاتا ہے در تک، تبلیغ کر رہا ہے کہ جو لوگ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات،
اللہ جو ہے ان لوگوں کو کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور ان کو علم دیا گیا ہے، ان کے درجات کو خدا بلند کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ تنہا علم بھی درجات کو بلند نہیں کرتا ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایماندار ہو اور صاحب علم ہو، یہ پہلے ایمان کی قید لے آیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا وَأُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا وہ بحث الگ ہے، لیکن ایمان مقدم ہے علم پر۔ بس معلوم یہ ہوا کہ علم کی بنیاد دین پر ہے، جب تک کہ ایمان نہ آئے علم فائدہ بھی نہیں پہنچاتا ہے۔ علم فائدہ اس وقت پہنچاتا ہے، پروان اس وقت چڑھتا ہے جب دل کے اندر رمق ایمان پیدا ہو جائے، اور پھر علم کے ذریعے سے یہی ایمان قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب قوی تر ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور یہی علم اس کو درجات بلند تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم اللہ نے دیا ہے، ان کے درجوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایمان بھی ہے ان کے پاس اور علم بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تو ان کے درجے تو اور ہی بلند ہیں۔ آپ نے خود حاصل کیا اس کے فیض میں، تو آپ کو بھی ہم درجہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ذاتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے علم ان کے لیے بنا کے رکھا ہے، اوتوا العلم، علم عطا کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کیے ہیں، ہم اور آپ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کو علم دیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں بزم پیغمبر میں، اور صاحب ایمان ہونے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں بزم پیغمبر میں کہ جو صاحب ایمان ہیں، صاحب ایمان ہونے کے بعد بھی ان کو پہلے سے علم دیا گیا ہے۔ تو دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو صاحب ایمان ہو کے پیغمبر سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ان کو علم پہلے سے دیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانے کیوں دیا تھا، اب شاید اس کی وجہ سے ہوگا کہ نبی جو علم بتاتے جائیں تو وہ نبی کے علم کی تصدیق کرتے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہو جو یہ تصدیق کرے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اصحاب کے درمیان جب آیتیں نازل ہوتی تھیں اور جب وہ دیکھتے تھے نبی سے فرمان سنتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر کے باہر جاتے تھے، تو پھر کچھ لوگوں سے پوچھتے تھے، ان کا تذکرہ یہاں آیا کہ وہ لوگ قال الذین، ان لوگوں قالوا للذین، یہ لوگ جب اٹھتے تھے پیغمبر کی بزم سے تو قالوا للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا تھا ان سے کہتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر کیا سنا رہے تھے، یہ کیا بیان کر رہے تھے۔ تو پھر قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ یر الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اپنی رائے بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے ھذا الحق، ھذا من عند رسول، ھذا من عند اللہ صراط العزیز الحمید، یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ بڑا غلبہ پانے والا ہے اور بہت صحیح راستے پر لے جانے والا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ بزم میں پیغمبر میں اصحاب تھے جو جانتے نہیں تھے اور کچھ تھے جو جانتے تھے، اور وہ اصحاب ان کو پہچانتے تھے۔ جب نبی سناتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا تو انہی کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے ابھی یہ، تو وہ کہتے تھے، اللہ نے ان کی معرفی کی کہ جن کو علم دیا گیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حق کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے معنی کچھ ناحق تھے جو حق نہیں پہچانتے تھے، اور کچھ حق شناس تھے پہلے سے جو حق جانتے تھے۔ جو ناحق تھے وہی بات رسول پھر گئے، اور جو حق والے تھے وہی حق کو آج تک بیان کرتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
لہذا یہ دین جو ہے یہ ذریعہ علم ہے، اور یہاں پر صاحبان علم جو ہیں وہ بھیجے گئے۔ دیکھیں سارے نبیوں کو خدا نے کہا، اگرچہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے لیکن مراد خدا نبی ہے۔ لقد اخترنا ہم علی علم، ہم نے ان انبیاء کو علم کی بنیاد پر اختیار کیا ہے۔ وفضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے اسی علم کی بنیاد پر بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے۔ یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دیا، کس کو؟ نبیوں کو، کہ بعض نبی کو بعض نبی پر ہم نے فضیلت عطا کیا ہے۔ کس بات پر؟ اسی علم کی بنیاد پر۔ بس یہ علم آیا کہاں سے؟ اسی دین کے ذریعے سے، وہی ایمان کے ذریعے سے۔ تو سرچشمہ علم جو ہے وہ دین قرار پایا، اور اسی لیے نبیوں کو صاحب علم بنا کے بھیجا، جاہل بنا کے نہیں بھیجا۔ ہم نے ان کو اختیار ہی کیا علی علم۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اختیار کیا ہم نے، اور پھر اس کے بعد چیز دی اس کو۔ ایک چیز یہ ہے کہ پہلے سے رکھتا تھا، اس کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء میں علم کی صلاحیتیں پہلے سے تھیں۔ جب اس کو دیکھ لیا خدا نے سارے بندوں کے درمیان کہ ان میں جہالت ہے اور ان میں علم ہے، یعنی یہ کہ ان کی فطرت جو ہے وہ جہالت سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، اور ان کی فطرت جو ہے وہ علم ہی میں رہے گی، اس سے کم نہیں جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور جب نبی بنایا تو پھر اس نے اپنا علم اور بھی عطا فرمایا۔ پس بنیاد تفضل اور بنیاد فضیلت جو ہے اس نے علم کو قرار دیا، اور کہا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہاں تک کہ اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا علم جو ہے وہ اپنے دور میں مائع ناز علم تھا، مگر اس کے باوجود ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی، اور پڑھا بھی تو ایک دوسرے نبی سے۔ یہ بھی اللہ نے مثال قائم کر دی کہ نبی غیر از نبی نہیں پڑھ سکتا ہے، نبی صرف نبی ہی سے پڑھتا ہے، معصوم غیر معصوم سے علم نہیں حاصل کرتا۔ لہذا ورنہ اور بھی دوسرے عالم ہوتے ان کو ڈھونڈ لیتے، تو ان سے یہ معصوم افضل تھا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ معصوم غیر معصوم سے افضل ہوتا ہے۔ تو افضل کس لیے ہوتا ہے؟ خالی معصوم ہونے کی بنیاد پر؟ معصوم کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ علم رکھتا ہے، اور غیر معصوم علم نہیں رکھتا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرض کیجئے کبھی میں نے شاید مثال دیا ہو، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عصمت ثابت کرنے کے لیے کہ عصمت اختیاری ہے، وہ بغیر علم کے عصمت اختیاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو معصوم جو ہے وہ افضل ہوتا ہے غیر معصوم پر، تو نتیجہ جا کے علم پر گرتا ہے۔ اس طرح سے کہ آپ بھی علم رکھتے ہیں، ہم بھی علم رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں معصوم جو ہے وہ ہر چیز کی عاقبت اور آخرت سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب انسان کسی چیز کے نتیجے کی اچھائی اور برائی سے واقف ہو جائے کہ اس شے کے نتیجے کی اچھائی جو ہے وہ یہ ہے، اس شے کے آخر جو ہے برائی میں تبدیل ہو جائے گی، تو صاحب عقل کبھی برائی کی طرف نہیں بڑھتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ معصوم چونکہ ہر شے کے نتیجے میں واقف ہے اس کی اچھائی اور برائی سے، لہذا اسی اعتبار سے قدم رکھتا ہے، اور وہ برائی کی طرف قدم نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ بچتا چلا جاتا ہے، اسی لیے اسے معصوم کہتے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے، مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے آپ سو کے اٹھیں، آپ سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی آپ نے منہ دھویا نہیں دھویا؟ بات میں کھڑے بات کر رہے ہیں، یہاں سے نالی بہہ رہی، کہا بھائی پانی بہہ رہا ہے، دھو لیجئے، منہ دھو لیجئے، منہ دھوئیے، آپ اس میں دھو لیجئے جلدی سے۔ آپ کر سکتے ہیں یہ کام کہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ قدرت کے اعتبار سے دیکھیں تو نالی میں بہتا ہوا بھی پانی ہے،
اور پائپ سے جو نکلتا ہے یہ بھی پانی, اور لوٹے سے جو لیتے ہیں وہ بھی پانی ہے. آپ دھونے میں مجبور نہیں ہیں, لیکن جب ہم آپ سے کہہ رہے ہوں گے کہ نالی سے دھو لیجئے تو آپ پلٹ کے ہم ہی کو دیکھیں گے, دیوانے ہو گئے آپ, عقل آپ کی کام نہیں کر رہی ہے. یہ نالی کا گندا پانی میں کیسے استعمال کروں گا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ دھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کون چیز روکے ہوئے ہے آپ کو؟ آپ کو اختیار ہے نا, چاہیں تو دھو سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ دھوئیں. دھو سکتے ہیں مگر دھوئیں گے نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ عقل کے خلاف ہے, یہ گندی چیز ہے, اس کو ہم کیسے استعمال کریں؟ جیسے آپ اس کی گندگی سے واقف ہیں مگر قدرت رکھتے ہیں, چاہیں تو اپنے کو بھگو دیں اس میں, لیکن گندگی سے واقف ہونے کی وجہ سے آپ وہاں ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اسی طرح معصوم ہر شے کی جس کی گندگی سے واقف ہے ہاتھ نہیں بڑھاتا, اور اچھائی سے واقف ہے جلدی آگے چلا جاتا ہے. اسی کا نام معصوم ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس نتیجہ کیا ہوا؟ علم پر بنیاد کیوں رکھی اس نے نبوت کی؟ اس لیے کہ عصمت ہے ساتھ میں, لہذا علم کے ذریعے سے اس کی عصمت باقی رہے گی, اور یہی علم باعث تفضل قرار پایا, یہی علم جو ہے فضیلت کا ذریعہ قرار پایا. لہذا ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہے. حضرت موسیٰ کی مثال لے آیا آپ کے سامنے کہ حضرت موسیٰ اتنے بڑے ہونے کے بعد اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں, لیکن ان کو بھی اللہ نے بھیجا کہ تم بھی جاؤ وہاں پر علم حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے بہت سے عالموں کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم کے اوپر ایک ہم نے صاحب علم قرار دیا ہے. دماغ نہ خراب رہے, دماغ بیلنس میں رہے. اگر آپ سر اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے ہم سے اونچے یہ ہیں اور ان سے اونچے وہ ہیں, اور سلسلہ تاخیر ہے. ایک جگہ پہ جا کر ٹوٹے گا کہ جس سے اونچا کوئی نہیں ہے علم میں, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وہ اعلیٰ تر ہے کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اس کے بعد جو نیچے والی کیٹیگری ہے وہ ہے صاحب علم. اس سے نیچے جتنے ہیں سب علم رکھنے والے, مگر وہ ایک دوسرے سے اونچے بناتا چلا گیا ہے اس حیثیت سے. لہذا اسی لیے اللہ نے شیطان کو جو خطاب کیا تھا وہ یہی بتانا چاہا, اللہ کے بعد اگر علم میں کوئی کائنات میں بلند ہے تو ان کا نام قرآن نے عالین رکھا ہے, یعنی وہ بہت علم میں اعلیٰ ہیں, وہاں انبیاء بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں, وہ بلند تر ہیں. اور جب کہا ساری دنیا سے کہ ہم جیسے ہی روح پھونکیں آدم میں تو تم اپنا سر جھکا دینا, تو سب نے جھکایا اور نہیں جھکایا ابلیس نے. تو اللہ نے پوچھا کنت من العالین, کیا تو ان بلند لوگوں میں سے تھا کہ تو نے سر نہیں جھکایا اس کے سامنے؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ بلند تھے جو علمی اعتبار سے بہت بلند تھے, اور ان کے برابر کوئی دنیا میں نہیں, حتیٰ انبیاء بھی. تب اس نے کہا کہ ان کو اوپر تو سجدہ نہیں تھا. بھائی جب ساری کائنات کی چیزیں ہیں, اور اس نے کہا کہ جتنے ملائکہ یعنی جتنی قوت ہے ہم نے خلق کیا ہے سب کو آدم کے سامنے جھکنا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بات میں بات نکلتی ہے تو بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں. حضرت آدم کو جب خلق کیا گیا تو وہاں پر اللہ نے کہا کہ جب ہم اس کے اندر روح پھونکیں تو سارے ملائکہ کی لفظ آئی نا کہ اس قالت الملائکہ, جب ملائکہ جتنے ہیں ان سب کو اللہ نے کہا کہ سارے ملائکہ سب جتنے بھی ہیں فقعوا لہو ساجدین, تو تم سب جو ہے سجدے کی حالت میں اس کے سامنے جھک جانا. تو ملائکہ کہا اس نے. اب سوال یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا, اس کے لیے قرآن نے کہا کانا من الجن, یہ جنات میں سے تھا.
ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، استکبار کیا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ لیکن یہ ملائکہ نہیں تھا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جب ملائکہ نہیں تھا تو حکم تو سجدہ کرنے کا، ملائکہ کیا تھا؟ تو اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو حکم سے خود ہی خارج ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تاریخی واقعہ ہوتا، صرف ایسے ہی لکھا ہوتا اور قرآن میں نہ آتا تو ہم یہ کٹ نکال لیتے اور شیطان کو بھی بچا کے نکل جاتے آرام سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہ قرآن نے ایسا اس کو جکڑ دیا ہے کہ کہیں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ اس نے اس کو کافر بھی بتا دیا، ادھر کہہ بھی دیا کہ ملائکہ جو ہیں، اور ادھر بتا بھی دیا کہ یہ جن میں سے ہے۔ تو اب کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک و ملکوت کے معنی ہیں تمام تر قوتیں۔ آپ لغت اٹھا کے دیکھیے اور جا کر کے ڈکشنری میں مراجعہ کیجئے، ملک و ملکوت۔ اور اسی ملکوت سے چونکہ اللہ نے بہت بڑا اقتدار ملائکہ کو دیا ہے، قوت، لہذا قوت میں شدت ہونے کی بنیاد پر ملائکہ کو ملائکہ کہتے ہیں۔ نہ ملکوت کے معنی ہیں تمام تر قوتیں، لہذا ملائکہ استعمال جو فرمایا مراد اللہ کی ہے کہ جتنی قوتیں ہماری خلق کی ہوئی ہیں کائنات کی، ان سب کو خطاب کیا کہ تم سب جھک جاؤ۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ یہاں تک ہو گیا۔ سوال دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ ساری قوتوں میں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پہلے خلق کی گئی ہیں، تو وہ بھی تو ہے نا۔ اول مخلوق و اول مخلوق محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ جب انہیں بھی اللہ نے خلق کیا ہے، ایک درود پھر پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب انہیں بھی اللہ نے خلق کیا ہے تو وہ بھی قوتیں ہیں۔ تو جب کہا ملائکہ اور ساری قوتیں جھک جائیں تو اس میں وہ بھی تو مخاطب ہو گئے، تو ان کو بھی جھک جانا چاہیے۔ اسے اللہ نے جدا کیا اور کہا کہ یہ عالین میں سے ہیں، یہ قوتیں بہت بلند ہیں، یہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ عالین میں سے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ابلیس سے کہا کہ سب کو جب جھکنے کے لیے کہا تھا تو کیوں نہیں جھکا؟ ما منعک ان لا تسجد، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ لما خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے میں نے خلق کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ اکنت، دوسری جگہ کہا اکنت من العالین، کیا تو بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو عالین تھے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ملائکہ کی لفظ میں وہ عالین شامل نہیں ہیں، ان کی قوتیں ان تمام قوتوں سے بالا تر ہے۔ اب آپ سمجھئے ہر ذرہ کہنے کے مطابق آدم کے سامنے جھکا تو آدم بنا قرآن کی زبان میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی جہاں ہر ذرے سجدہ ریز ہو جائے وہ بنتا ہے خلیفہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو تمام کائنات کی قوتیں جس کے سامنے جھک جائیں، اسے کہتے ہیں خلیفہ۔ اب خلیفہ بننے کے لیے آسان نہیں ہے، جس کے سامنے پوری کائنات جھکی نظر آئے وہ خلیفہ۔ یہ ہے آدم خلیفہ، قرآنی خلیفہ۔ اب اس کے بعد جتنے چاہیے بنا لیجئے، وہ بنانے کی بحث نہیں ہے، بننا بنانا اپنا کام تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی جانب سے وہی نمائندہ ہو سکتا ہے اللہ کا کہ جس کے سامنے ساری قوتیں جھک جائیں۔ مگر آپ دیکھیں آدم کو جب خلیفہ بنایا ساری قوتیں جھک گئیں الا عالین کے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدم سب سے بلند ہیں تبھی تو یہ سب جھکی ہیں۔ جتنی چیزیں جھکی آدم کے سامنے وہ سب آدم سے پستر ہیں۔ کبھی بھی جو ہے وہ پستر کو اور بلند تر کو پستر کا سجدہ نہیں کروائے گا، افضل سے مفضول کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آدم سب سے بلند تر ہیں
تب ساری کائنات جھکی ہے اور آدم بھی زمین پر ہیں. توجہ کریں آپ. اور وہ عالین اتنے بلند ہیں کہ آدم خالی دیکھ سکتے ہیں, چھو بھی نہیں سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بے آدم چھو بھی نہیں سکتے ہیں, دیکھ ہی سکتے ہیں. جب ساق عرش سے پردہ ہٹا تو وہ عالین کا مشاہدہ کیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کا کہ ان کا علم کا مبلغ کتنا بلند ہے کہ علم الآدم اسماء کلہا جو ہے وہ خالی دیکھ سکتا ہے, چھو بھی نہیں سکتا. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آدم اتنے رتبے پر فائز ہونے کے بعد بھی مقام محمد وآل محمد کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آدم کی پیدا اولاد کا محمد وآل محمد کے برابر ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. بس معلوم یہ ہوا کہ یہ دین سرچشمہ علم ہے اور یہ علم بنیاد فضیلت ہے, اور اسی علم کے ذریعے سے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. اور سب سے بڑی قوت ان انبیاء میں حضرت موسیٰ کو ملی اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا. حضرت موسیٰ کو دیا عصا اور کہا یہ تمہارے قوت کے اظہار کا ہم جو ہے ذریعہ قرار دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے جادو نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے ہم سیرتوں کو بدل دیتے ہیں. نعید سیرتہا الاولی, یعنی جو سیرتیں اصلی تھیں اور فطری تھی اور لوگ جو ہیں وہ پلٹ گئے تھے اس سیرت اصلی سے, اس ڈنڈے کے ذریعے سے, اس عصا کے ذریعے سے ان کی سیرتوں کو ہم بدل دیتے ہیں. کیسے بدلا؟ جادوگر سامنے آئے. اب ایک ایک چیز کی تشریح کرنی پڑتی ہے, یہاں پر ویسا مجمع ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی تشریح کی ضرورت نہ پڑے. جب جادوگر آئے سامنے تو وہ اپنی سیرتوں سے ہٹ چکے تھے. ان کی سیرتیں کیا تھیں؟ ایمان لانا چاہیے تھا, مومن ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہ مقدمتاً یاد رہے, کل و پرسوں کی مجلس میں کام آئے گا کہ سیرت اولائے انسانیت جو ہے وہ فطرت اسلام ہے کہ جس پر ہر مولود کو خلق کرتا ہے وہ, لہٰذا اس فطرت سے یہ ہٹ گئے. اس کو سیرت اولا کہا قرآن نے. ہٹ کر کے کیا کیا؟ بے ایمانی کی, ایمان نہیں لے آئے, جادوگری کا کام شروع کر دیا. تو اب جب یہ ڈنڈا ان کے مقابل میں سانپ بنا تو وہ اپنے جادوگری سے سر پھرا لیا انہوں نے اور فوراً کہا کہ اس کے مقابل میں یہ, اور دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں پختگی آئی کہ یہ چیز اور ہے اور وہ چیز اور ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وہ رسیاں تھیں, ہم نے آپ کے خیال سے کھیلا ہے اور خیال میں آپ کے ہم نے ڈالا کہ یہ جو ہے سانپ ہے, حقیقت نہیں رکھتا ہے. لیکن جادوگر جو خیالوں سے کھیلا کرتے تھے وہ جان گئے ڈنڈے کو دیکھ کے کہ اب یہ ڈنڈا نہیں ہے, حقیقتاً سانپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ جادوگری نہیں ہے. اگر جادوگری ہوتی تو ہمارے جیسا کرتا, ہمارے جیسا نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ حقیقتوں کو تبدیل کر رہا ہے. تو حقیقتوں کا تبدیل کرنے والا ہمارا جیسا نہیں ہو سکتا ہے. جب ہمارا جیسا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کہیں سے اور آیا ہوا ہے, لہذا جہاں سے یہ اپنی معرفی کرے اسے ہمیں مان لینا چاہیے. اسی نسبت سے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لے آتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے خدا کا. جو کیا آپ نے, یہ قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ اگر خالص اپنی عقل پر اعتماد کیے ہوتے تو اپنا خیالی خدا کوئی اور ہوتا. لہذا انہوں نے کہا کہ ہارون و موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے. تو اللہ نے کہا یہ تمہیں عصا دیا میں نے, یہ قوت و طاقت ہے ان دشمنوں کے مقابل میں کہ جو قوت و طاقت تم کو ان دشمنوں پر حاوی اور قوی اور قہر پر برپا رکھے گا اور تم جس طرح چاہو گے دین اپنا پھیلا لوگے. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی طاقت و قوت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دین پھیلاتا ہے.
ہے نا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے طاقت میں یہ عصا دیا جس کے ذریعے سے دین پھیلایا. تب آخری نبی کے لیے بھی ضرورت تھی دین پھیلانے کے لیے اور دین بچانے کے لیے کوئی طاقت کی. تو اللہ نے دو صورت میں دیا, ایک قرآن دیا اور ایک علی دیا. قرآن دین بتائے گا, علی دین پھیلائے گا اور بچائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا اس لیے یہاں تک لے آیا آپ کو کہ اللہ نے وہ قوت جو عنایت فرمائی, کس لیے, کیا ضرورت تھی. آپ کو میں نے عرض کیا کہ اس کی ضرورت تھی یہاں دین بیان ہونا ہے اور وہاں دین پھیلانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. یہ پھیلانے کے معنی کیا ہیں؟ غلبہ بھی لانا ہے اور دین کے رموز کو بتائے گا تبھی پھیلے گا. قرآن سربستہ ہے, قانون بتا رہا ہے. علی وہ بولتا ہوا قرآن ہے جو قرآن کی تفصیل لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے دین پھیلا رہا ہے اور اسی سے دین بچائے گا. تو اب دین پھیلے گا بھی اسی کی ذات سے اور بچے گا بھی اسی کی ذات سے. اس لیے کہا بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک, اس کو پہنچاؤ جلدی سے. فإن لم تفعل, اگر تم نے نہ پہنچایا تو پھر کچھ بھی نہیں پہنچایا. یعنی اگر اس کے بارے میں تم نے اعلان نہ کیا تو نہ دین بچے گا نہ پھیلے گا. اور دین کا پھیلنا اور بچنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. ان کی ذات تھوڑی لے کے رہنا ہے. ہم کو بنایا اس لیے ہے تمہیں کہ تمہارے ذریعے سے دین کو پہنچائیں اور ان کے ذریعے سے دین کو پھیلائیں اور انہی کے ذریعے سے دین کو بچائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس لیے پیغمبر کو جب یہ حکم آیا تو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین ان کے ذریعے سے پھیلے گا اور وہ بنیاد باقی رہے جس بنیاد پر گفتگو ہوئی کہ یہ علم کا ذریعہ ہے دین, تو کسی عالم کی ضرورت ہے. اب یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے, قرآن اٹھائیے آپ, تو قرآن کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین کو پورا کر دیا. تو اب ہر مسئلہ قیامت تک جو آنے والا ہے وہ دین پورا ہو گیا, تمام ہو گیا. مگر یہ کہ روزانہ آپ پوچھتے ہیں یہ مشکل کا حل کیا ہے اور وہ مشکل کا حل کیا ہے, اور دین اس دن تمام ہو گیا. سارے مسئلے آ گئے, سب ختم ہو گیا. کہاں ہے؟ کہا قرآن میں ہے. کہا قرآن سے دکھائیے ہم کو. اب ایک آیت بھی نہیں شاہد میں دکھا پا رہے ہیں. اب جہاں معلوم ہی نہیں ہے تو اگر قرآن کے اندر ظاہر میں ہوتا تو جب قرآن ختم ہوتا تب اللہ کہلواتا کہ پیغمبر اب تم دنیا سے جا رہے ہو اور احتضار کی حالت میں لوگوں سے کہو یا ایھا الناس, اے لوگو اب قرآن نہیں نازل ہوگا. اور دیکھو ہم نے, اللہ نے کہا ہے کہ قرآن تمام کر دیا. قرآن کہاں تمام کر رہا ہے اللہ؟ دین کہاں تمام کر رہا ہے اللہ؟ غدیر میں. اور مرتے کب ہے رسول اللہ؟ آپ کوئی تو متوجہ ہے نا 28 صفر کو. اس وقت نہیں کہا کہ قرآن تمام ہو گیا. تو اب گویا بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم ذات پر تمام کر رہے ہیں. توجہ کریں آپ, یعنی قرآن کی جو شکل ہے اس پر نہیں تمام کر رہے ہیں, ہم جس کے اوپر بول رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یعنی تمام قرآن جو ہو رہا ہے اور دین کامل جو ہو رہا ہے وہ ذات علی پر ہے. اور ذات علی اگر مساوی نبی نہیں ہے تو قرآن تمام ہونے کا معنی نہیں ہے. اس لیے کہ کل قرآن کا علم نبی کو ہے
اور کسی کو نہیں ہے۔ جب اتنا ہی علم رکھنے والا ہوگا تبھی قرآن اس پر کامل ہوگا۔ اسی لیے اس نے قبل اس کے کہ کمال تک پہنچائے دین کو پہلے بتایا فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی پیغمبر تم کہو اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اور دیکھو نفس کے معنی کیا ہیں، تو وہاں پر تاریخ نے بتایا، مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ بچوں میں حسنین کو اور عورتوں میں حضرت زہرا کو اور نفسوں میں علی ابن ابی طالب کو۔ تو جو نفس رسول ہے وہ علی ہے، جو خود نفس رسول ہے وہ علی ہے۔ تو مباہلہ میں پہچنوا دیا کہ نفس رسول یعنی رسول کے برابر جو ہے وہ علی ہے۔ جب وہاں پہچنوا دیا تب غدیر میں ہاتھ پر اٹھا لیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس پر دین کو پھر اللہ نے کہا میں کامل کرتا ہوں۔ جیسے علم والے کو میں نے دین دیا تھا ویسے ہی علم والے کے اوپر دین کامل کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا لازم ہے ہم سب پر کہ دنیا کے ہر مسائل کا حل ہم اس ذات سے پوچھیں، اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں۔ اور جو اس راز کو جانتے تھے وہ سب پوچھتے تھے انہی کی ذات سے جا کر کے۔ بس خلاصہ تعریف یہ ہوئی کہ مرکز علم نبوت و الہی قرار پائی ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس ذات کے اندر یہ قوت ہے کہ ہر رمز دین بیان کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے تحفظ کا مرکز بھی یہی قرار پایا۔ فرمایا 25 سال خاموش رہا صرف اس وجہ سے کہ دین مٹنے نہ پائے، اگر بولتا تو دین مٹ جاتا۔ لہذا ہم نہیں جان سکتے مصلحتیں خاموشی کی اور بولنے کی جب تک خود نہ بیان کریں۔ 25 سال کی خاموشی اس لیے ہے کہ دین مٹنے نہ پائے، اور پھر بولے تو اسی طرح کہ فرمایا ہمارے بازو میں وہی قوتیں ہیں جو قوتیں خیبر و خندق میں تھیں۔ لہذا مقابل میں جنگ جمل و صفین کو فتح کر کے بتایا کہ قوت ویسے ہی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ خاموشی کا راز بھی وہی جانتے ہیں اور بولنے کا کمال بھی انہی کو پتہ ہے۔ اسی طرح علی کی زندگی کے 2 حصے ہوئے، ایک دفعہ دین کو بچانے کے لیے خاموش رہے، دوسری دفعہ دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ زندگی علی میں 2 سیرتیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ انہی 2 سیرتوں کو 2 بیٹوں نے قائم کیا۔ حسن خاموش ہو کے دین بچا لے گئے، حسین قیام کر کے قیامت تک کے لیے دین بچا کے چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چلیے کہتے ہیں کہ امامت کے مجموعہ صفات کے کمال کا نام علی ہے، اور اجزاء صفات کے جمال کا نام حسن ہیں، حسین ہیں، الی 12 یہ سب ہیں۔ اور آخری جو ہے وہ قوت اور وہ دلی تمنائیں جو الوہی سیرت میں تھیں اور وہ پوری نہیں ہوئیں، اسے وہ پوری کرے گا۔ اسی لیے سارے انبیاء جتنے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، سارے اولیاء انتظار کر رہے ہیں، اور مومنین بھی انتظار کر رہے ہیں قوت پروردگار حکومت الہیہ کو دیکھنے کے لیے۔ اور اللہ نے راز میں رکھ رکھا ہے اس کو کہ جو ظلم ہوئے ہیں ان سارے ظلم کا بدلہ بھی اسی سے دلوائے گا۔ اسی لیے ہے کہ لکھا ہے تاریخ میں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب ظالموں نے یلغار کیا،
عزیزان گرامی اس طرح سے مارنا شروع کیا. آپ نے تلوار باذن خدا روکی تو کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تبر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے. ایسی حالت میں میرا آقا چور چور جب ہو گیا اور گھوڑے پر ڈگمگانے لگا تو روایت کا فقرہ ہے کہ جبریل سے دیکھا نہ گیا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا, کہا الہی بار الہا ھذا حسین, یہ وہ حسین ہے کہ جس کی پرورش کے لیے مجھے بھیجتا تھا, اور یہ وہ ذات ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو روایت میں ہے 8ویں امام فرماتے ہیں وَکَشَفَ الْحِجَابَ, اللہ نے حجاب ہٹایا اور جبریل کو روز عاشور دکھایا اور فرمایا منتقم اس کا پردے غیب میں رکھوں گا اور اس کے ذریعے سے انتقام لوں گا. تو جبریل چپ ہوئے اور پھر اس کے بعد حسین نے امتحان دیا. عزیزان گرامی عاشور کا دن ختم ہو گیا, امام عالی مقام شہید ہو گئے, مگر ایک جملہ سنیے آپ, شہید ہوئے, کیسے شہید ہوئے یہ دنیا جانتی ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 54 برس تک جو بہن اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی وہ بعد از عاشور جب صبح 11 مقتل میں پہنچی تو اپنے بھائی کے جسم کو پہچان نہ سکی. ایسا ظالموں نے شہید کیا کہ بھائی کے جسم اثر کو پہچان نہ سکی. کھڑی دیکھتی رہی, بہت دیر تک تلاشتی رہی, میت کے بازو میں کھڑی دیکھتی رہی کہ میرے بھائی کا لاشا کون ہے. ناگہاں نگاہ پڑی کہ کچھ کبوترے ہیں جو نہر فرات سے اپنی منکاروں کو بھر کے لائی ہیں, اور لانے کے بعد اس کٹی ہوئی میت کی گردن پر پانی ٹپکا رہی ہے. واہ مصیبتا, واہ غریبتا. بہن نے اپنے بھائی کی غریبی کو دیکھا, فرمایا انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے کہ جس کے اوپر یہ جانور اس قدر ترحم کر رہے ہیں. پھر نزدیک پہنچی, میت کے پاس دوزانو ہو کے بیٹھی, ہاتھ کو اٹھایا اور میت میں لگایا, بلند کی آواز دیا اللہم تقبل ھذا القربان, بار الہا ہم پنجتن پاک کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما. عزیزان گرامی اس کے بعد لوٹ کے گئیں اور پھر یہ قافلہ آمادہ کر دیا گیا اس حالت میں کہ بیویوں کے رسن باندھ دی گئی. بے ردا بیویاں تھیں, ایک یتیم و لاچار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی گئی, پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی, گلے میں توق خاردھار, اور اس کے بعد انہیں میتوں کی جانب سے لے کے چلنا شروع ہوئے. بیویوں نے جو میتیں دیکھی اپنے اپنے میتوں کی طرف جانا چاہتی ہیں, ظالم رسیوں سے کھینچتے ہیں. زینب اولیاء بے ساختہ ہو کے امام عالی مقام کی میت کے نزدیک اپنا سر پٹکتی ہیں, اپنے آپ کو روکتی ہیں. اس عالم سے, کربلا سے یہ قافلہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی کیسی حالت میں جا رہا ہے کہ لکھا ہی ہے کہ انہیں لے جانے والوں میں ایک بچی تھی. جب باپ کی میت سے نزدیک ہوئی تو کٹی ہوئی گردن سے لپٹ گئی, آواز دیا بابا. ظالموں نے تماچے مارے ہیں, یہ کان کے بندے چھین لیے, یہ گوشوارے چھینے, یہ تازیانے لگاتے ہیں. لکھا ہی ہے کہ زینب نے مسلسل گریہ کیا دور سے, اور سکینہ لپٹی باپ سے روتی رہی. دیکھا ظالم نے کہ اب دیر ہو رہی ہے, کھینچا اور نزدیک پہنچا, سکینہ کی مشکیں دبائی اور پشت پر تازیانہ لگایا. 4 برس کی بچی بھی لگ گئی. آواز دیا بابا. یہ ظالم رونے بھی نہیں دیتے. زینب اولیاء بڑی شمر, یہ بچی یتیم ہے,
اس کے ساتھ ترحم کر. ارے ایسا نہ کر. رسول نے کہا یتیم کے ساتھ ترحم کرنا چاہیے. عزیزوں لکھا ہے شبر نے پھر تازیانہ مارا اور کہا ایسا ہے نا میں تو ایسا ہی کروں گا. ایک مرتبہ خطاب کیا مدینے کا, اے نانا یہ ظالم کیسے ہے کہ بچی کو ایسا ستاتے باپ کے نظروں کے سامنے جو باپ کی میت تڑپ رہی ہے. دیکھ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون منقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بار لها تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا. معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بار لها جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ و امان میں رکھ. روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار لها بحرین کے شیعوں کو تحفظ فرما. بار لها تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. جنہوں نے دواؤں کے لیے کہا ہے ان مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بار لها تمام دنیا میں جو محبان آل محمد دنیا سے اٹھ گئے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. خصوصاً جو بانیان مجلسن کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما. بار لها تمام دنیا میں جو مشاکل میں مبتلا ان کی مشکلوں کو حل فرما. بار لها امام کا ظہور جلد از جلد فرما. ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین یا حسین.